بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایمان والوں کی جو خوبیاں رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، کیا ہمارے اندر وہ موجود ہیں؟ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ایمان والوں کی تیسری خوبی فضولیات سے پرہیز۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی تیسری آیت مبارکہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ یعنی ایمان والے، عن اللغو، لغویات یعنی فضول چیزوں سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ لغویات یعنی فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں فرمائی، اختصار سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر منہ موڑنے سے مراد باطل سے منہ موڑنا ہے، اور اس میں سر فہرست شرک ہے۔ یقیناً ہماری اکثریت نے یہ بات پہلی دفعہ سنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر دیگر گناہوں کی باری آتی ہے۔ اور لغو سے مراد ایسے امور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا تعلق چاہے اقوال کے ساتھ ہو یا افعال سے۔ پھر سورۃ الفرقان کی 72ویں آیت مبارکہ کا ایک ٹکڑا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمایا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ فضولیات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کا حصہ نہیں بنتے۔ امام قتادہ بن دعامہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منافی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کی طرف بڑھیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت آتی ہے، جیسے امام بقائی نے نظم الدرر میں بیان کیا کہ تذکرہ کیا اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے پچھلی آیت مبارکہ میں نماز کے اندر خشوع کا۔ تو جب رب کائنات نے نماز میں خشوع کا تذکرہ فرمایا تو اس کے فوراً بعد فضولیات سے منہ موڑنے کا تذکرہ فرمایا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز اصل میں وہ ہے جو فضولیات سے روکے۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا۔ پھر امام بقائی فرماتے ہیں کہ اصل میں نماز تو دعا ہے، اور نماز اقوال صالحہ پر مشتمل ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان فضولیات میں پڑتا ہے تو لامحالہ طور پر پھر
انسان سے نیک کام چھوٹتے ہیں تو لغویات سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو حقیقی طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح کہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے، وہ فضولیات سے بچے رہتے ہیں. اور پھر اسی مناسبت سے سورۃ القصص آگے آ رہی ہے 55ویں آیت مبارکہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهَا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، کہ جب ایمان والے کوئی فضول بات سنتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم پر سلامتی ہو. ہم جہلاء کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں. اسی مناسبت سے پھر مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام ابن جریر، ابن عطیہ، ابن الجوزی، مقاتل بن حیان، اور پھر امام زجاج، امام نصفی، امام ابن جزی، امام زمخشری، امام بیضاوی، امام ابو سعود، اور پھر اسی طرح دیگر بڑے بڑے ائمہ اکرام شامل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب لغویات کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو لازمی طور پر خیر سے محروم ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جناب لغو کیا ہے؟ اہل علم نے بیان فرمایا هو الذی لا خیر فیہ ولا فائدۃ منہ. لغویات وہ کام ہیں جن میں نہ کوئی خیر ہے نہ کوئی فائدہ ہے، اور ان کا تعلق اقوال کے ساتھ بھی ہے اور افعال کے ساتھ بھی ہے. اور انسان جب ان کاموں میں پڑ جاتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر اس کی زبان سے حرام الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں. اور اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذہن میں رکھیے گا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور یہ لغویات دراصل باطل کی ہی دوسری شکل ہے. سورہ فصلت آگے آ رہی ہے 26ویں آیت مبارکہ، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ اس کے مقابلے میں لغویات کا اظہار کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. اور یہ معزز خواتین و حضرات، آج کے دور میں بھی یہ چیز موجود ہے. ایک مثال سے میں بات واضح کرنا چاہوں گا کہ پانی کا بھرا ہوا ایک گلاس آپ کے سامنے آتا ہے، آپ اس پانی کو پی لیتے ہیں. بظاہر گلاس خالی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خالی نہیں ہے. گلاس میں ہوا کی جگہ، پانی کی جگہ ہوا آ گئی. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوگا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جگہ دیگر چیزیں آ جائیں گی. اور پھر رب کائنات نے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس میں بھی رب کائنات نے لغویات کو نہیں رکھا.
اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی صحیح بخاری میں جو 6477 اور 78 ہے، وہ مفسرین کرام نے ذکر کی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ نہیں بلکہ درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور بس اوقات انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ مسند احمد میں ہے، بعض اہل علم نے اگرچہ سند کے اعتبار سے اس پر اعتراض اٹھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث قابل حجت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمام تر چیزوں کی سردار ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ میں نے کہا کہ کیا ہم اپنی گفتگو کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ تو فرمایا لوگوں کی اکثریت جہنم میں اپنی زبان کی ٹھوکروں کی وجہ سے جائے گی۔ تو زیادہ تر لغویات کا تعلق، معزز خواتین و حضرات، انسان کی زبان سے ہے۔ تفسیر المراح، تفسیر الصاوی وغیرہ میں مزید اس پر بات چیت ہوئی، مزید اس حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا، لیکن اس سے قبل میں ایک خاص گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اتنی تفصیل آپ کی خدمت میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ ہماری اکثریت جن کاموں کو بظاہر بڑی اہمیت دیتی ہے وہ کام فضولیات میں آتے ہیں۔ ایک دو کے علاوہ دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک بتائیے جنہوں نے کرکٹ ٹیم بنائی ہو اور وہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوں۔ یہ تحفے انہوں نے ہمیں دیے۔ پاکستان ایک تیسری دنیا کا ملک، سری لنکا ترقی پذیر، بھارت ترقی پذیر، بنگلہ دیش ترقی پذیر، افغانستان ترقی پذیر، زمبابوے جہاں پر مہنگائی کا جن قابو سے باہر۔ باقی کون کون سا ملک بچا؟ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز کا نام لے لیجئے، وہ بھی ترقی پذیر ممالک میں ہی آتا ہے۔ تو کیسی زبردست انہوں نے اپنی چال چلی ہمارے ساتھ کہ ہمیں ان فضولیات میں الجھا دیا، اور بذات خود وہ ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ میں نے صرف آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، ورنہ تفصیلات میں جایا جائے تو ہماری اکثریت فضولیات میں پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے اکثر اقوال اور افعال فضولیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم اپنا قیمتی وقت ان چیزوں میں برباد کر رہے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر سننے کے بعد آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، فضولیات سے بچیں گے،
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔